جب تم دنیا کی لذتیں ترک کر دیتے ہو تو پھر تمہارے لیے دنیا میں رہ کیا جاتا ہے؟ دنیا میں رہنا تو وہی چاہتا ہے نا جس کو دنیا کی لذت کا علم ہوتا ہے، اس کے میں پھنس جاتا ہے وہ۔ دنیا میں 5 شہوتیں ایسی ہیں کہ جس میں آدمی پھنس کر دنیا سے نکلنا نہیں چاہتا۔ ایک شہوت اس کی زبان کی ہے کہ لذت زبان کی، دوسری شہوت اس کے نفس کی ہے، تیسری شہوت اس کو طاقت اور اقتدار کی ہے، چوتھی شہوت اس کو عزت اور شہرت کی ہے، اور 5ویں شہوت اس کو علم اور فضل کی ہے۔ جب بندہ یہ 5 شہوتیں ترک کر دیتا ہے تو دنیا میں اس کے لیے پھر کچھ باقی نہیں بچتا۔ اب جب دنیا اس کے لیے بے مقصد ہو گئی، اس کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، تو وہ کیوں رہے گا؟ اب یہ 5 شہوتیں اور لذتیں وہ ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جب تک سور نہ پھونک دیا جائے۔ اچھا، وہ شخص جس نے ارادے سے اور حاصل ہونے کے باوجود ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کے لیے۔ اور جو تم نے عارضی نعمت ترک کی تھی وہ تمہیں مستقل ادا کی جائے گی، وہ دائمی دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے وہ نعمت ایسی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، نہ تو ختم ہوگا نہ وہ نعمت ختم ہوگی، ابھی ایک مدت تک کے لیے ہے، اور اب تیرے اختیار میں ہے، تو اس کو ایک مدت تک کے لیے لے لے یا ہمیشہ کے لیے لے لے۔ ہمیشہ کے لیے لے لے تو یہ چھوڑ دے، اور عارضی رکھنی ہے تو وہ چھوڑ دے۔ کیوں کہ کلیہ ہے کہ کوئی بھی فرعون جیسی زندگی گزار کے موسیٰ جیسی آخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جو کچھ ہم صحیح کرتے ہیں اپنے ارادے سے، یہ ہمارا عمل ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارا ارادہ عمل پر ہو جائے کہ یہ ہمارے اختیار سے ہے، ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں، ہم نے اختیار کیا ہے، تو یہ شرک اور ریا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے جب تم تھے نہیں اس میں۔ اور جب تمہاری ذات اس بات پر ہو جائے، اس کے فضل پہ تمہاری نظر لگ جائے، اپنے عمل کو ترک کر دیا جائے اور عمل میں رہے، لیکن عمل سے نظر ہٹ جائے اور اس کے فضل پہ لگ جائے، اور اپنے عمل کو ناقص سمجھنے لگے اور اس میں اپنی ذات کو نقص سمجھنے لگے، تو اس کا فضل حاصل ہو جاتا۔ یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عابد کو عبادت دکھائے بغیر مزہ نہیں آتا، کیونکہ عابد کی عبادت اس کی شہرت کے لیے ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ کتنی ہی عبادت ہے، عبادت سے کبھی معرفت نہیں حاصل ہوتی، عبادت کسی درجے کے لیے نہیں ہوتی، عبادت سے کوئی درجہ حاصل نہیں ہوتا، بس آدمی یاد رکھتا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے عبادت۔ یاد رکھنے کے لیے نماز، ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، عبادت تو اس کو یاد رکھنے کے لیے، کسی درجات کی بلندی کے لیے نہیں ہے۔ اس میں درجات کب بلند ہوتے ہیں کہ جب وہ تمہیں یاد کرنے لگتا ہے، تم خلوت میں جب اس انداز سے اس کا ذکر کرتے ہو کہ اپنے آپ کو گم کر دیتے ہو، تو پھر وہ تمہارا ذکر خیر کی مجلس میں کرتا ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ بھی اپنی مجلس سے تمہارا ذکر کر دیتا ہے تو تم پہ فضل ہو گیا۔ فضل کیوں کہ وہ جس پر فضل کرتا ہے پھر اس کو ضائع نہیں کرتا، یہ اس کی شان میں۔ اب وہ تو بندے سے یہ کہتا ہے کہ اب تو اس کو ضائع کر سکتا ہے تو کر کے دکھا، کیونکہ جس بے عدل خیر ہے کہ خیر ہمارے ہاتھ میں ہے، اب تو اسے کیسے ضائع کر دے گا، کہ ہمارے ہاتھ سے چھین لے گا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جس پر ایک دفعہ فضل ہو جائے، اب وہ دنیا کا کوئی سا بھی گناہ کر گزرے، اس کا فضل ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اب کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے فضل سے آگے تھا، اور جب کوئی تو گناہ کرے گا تو وہ تجھے گھما کے اپنے فضل پہ لے کر آ جائے گا اور تو تائب ہو جائے گا، پھر تیرا گناہ نقصان دہ نہیں رہا۔ گناہ نقصان کن لوگوں کو دیتا ہے؟
ان کو دیتا ہے جن پر اس کا فضل نہیں ہے، جو اپنے عمل پر ہے ان کی گنتی خراب ہو جاتی ہے کہ انہوں نے نیکیاں کری تھی 1000 اور گناہ کر لیا 5000 والا، تو 4000 تو باقی رہے گا۔